باقاعدہ لفظی جنگ کا آغاز ہوا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر سے, پھر کمیٹی بھی بنی اور کمیٹی 4-4.5 گھنٹے اجلاس ہوا کل, لیکن نتیجہ نہیں نکلا. کل بلاول صاحب نے بھی کہا کہ ہم انتظار کریں گے, بجٹ کو اس وقت منظور کریں گے جب میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم اپنے وعدے پورے کریں گے. آپ اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ تک شاید اطلاعات پہنچ گئی ہیں کہ معاملہ طے ہو گئے. بہت شکریہ جی ضمیر صاحب, آپ نے مجھے ٹائم دیا. میں آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں. میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میری قیادت کا نام جب بھی لیا جائے برائے کرم اگر تو کہیں پہ میری قیادت کی کنوکشن ہے تو ضرور کہیں, اور اگر کوئی ثبوت ہے تو ضرور کہیں. مجھے بڑا احترام ہے محترمہ کی خاندان کا, کافی عرصہ میں نے کام کیا ہے ان کے والد صاحب کے ساتھ. ہمارا ایک احترام کا رشتہ ہے. میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کا بھی میں ان کو جواب دے رہا ہوں. ایک جنرل ڈسکشن ہے, اس میں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور رکھیں, لیکن نام اگر لینا ہے کسی بھی شخصیت کا تو کائنڈلی اس کے ثبوت بھی ساتھ دیں, یا کوئی کنوکشن ہو یا کوئی ان کے پاس پروف ہو. ویسے ہی کہہ دینا کہ فلاں جو ہے وہ چور ہے, ڈاکو ہے, کم از کم میری موجودگی میں, کیونکہ پھر مجبوراً وہ مجھے بھی کہنا پڑے گا جو مجھے اچھا نہیں لگتا. جہاں تک آپ کا حکم ہے یا آپ کا سوال ہے تو میں اس طرف آتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اندر جو لفظی جنگ تھی یا ہے یا رہے گی, وہ کوئی ہمارا ذاتی اختلاف نہیں ہے, وہ ایشوز کی بات ہے. اگر ایشوز ریزالو ہو جائیں, جیسے ولی صاحب نے کہا, اختیار ولی صاحب نے, کہ ایشوز, تو یقیناً مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ اس طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ایک آدھے دن میں وہ ہو بھی جائیں گے. اور سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی جو ہے وہ بھی ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, وہ یقیناً ہو جائیں گے. لیکن جو ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے دوسرے تیسرے دن سے کہ شاید کوئی پی ایم ایل این سے غیر آئینی غیر قانونی کوئی ذات کے لیے کوئی اختلاف ہو گیا ہے یا یہ اتحاد ٹوٹنے جا رہا ہے, تو ایسا تو کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے. اگر ایسا کوئی ایک شک بھی ایسی ہوتی تو یقیناً اب تک وہ کسی نہ کسی طرف سے میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ ہو چکی ہوتی کہ یہ مطالبہ تھا جی, یہ چاہتی تھی پیپلز پارٹی, جو پیپلز پارٹی کا نہیں ہو رہا. اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے عوامی ایشوز تھے, جمہوری ایشوز تھے, وہ انشاءاللہ تعالی ریزالو بھی ہوں گے, اتحاد بھی چلے گا اور ملک بھی ان بحرانوں سے نکلے گا. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سیاسی ناقدین کا خیال ہے. ایک تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے خود کہا کہ پنجاب میں سپیس کا معاملہ ہے کہ آپ کو پیپلز پارٹی کو سپیس نہیں مل رہی, کہیں پہ وکٹمائزیشن بھی ہو رہی ہے. اور پھر دوسری بات جو سیاسی ناقدین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بجٹ سپیچ والے دن سے لے کے, وفاقی بجٹ کی سپیچ سے لے کے اب تک شاید پریشر بلڈ کر رہے ہیں, کیونکہ آنے والے دنوں میں انہوں نے اگر باقاعدہ کابینہ کا حصہ بننا ہے تو وہ پھر اپنا حصہ برائے جسہ سے شاید کچھ زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ چیزیں اگر ہوتی نا تو اب تک یہ میڈیا پہ آ جاتی. اگر اس سے زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ جو پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈز تھیں جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تھی کہ ہم سندھ میں کر رہے ہیں اور سندھ میں بہترین ریزلٹس آ رہے ہیں, اگر ہم نے آئی ایم ایف سے جان چھڑوانی ہے تو پھر ہمیں ادھر جانا پڑے گا. دیکھیں یہ ایشوز کی بات تھی. پیپلز پارٹی کو وزارتیں تو وہ ڈے فرسٹ سے دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی وزارتوں کے لیے اس کو اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, وزارتیں تو ویسے بھی مل سکتی تھیں. ایسی چیز ہرگز نہیں ہے. آپ ایک دن صبر کر لیں, انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھی خبریں ملیں گی اور پازیٹیو خبریں ملیں گی. تو پنجاب کا بھی مسئلہ نہیں ہے کوئی؟ نہیں, پنجاب یقیناً نہیں. یہ سارے ایشوز اگر پنجاب میں پیپلز پارٹی سپیس مانگ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی چیز ہے. سپیس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ ہم وزارتیں ہی مانگ رہے ہیں. سپیس سے مطلب ہے کہ میرا کارکن جو ہے پنجاب میں 40-45 سال سے حکومت میں نہیں ہے, اس کی نوکریوں کا ایشو ہے, اس کی روزی روٹی کا ایشو ہے, اس کی پنجاب میں پاور پالیٹکس ہے. یہاں پہ تو اگر آپ کے پاس پاور نہیں ہے تو آپ کی گلی بھی پکی کوئی نہیں کرتا. تو یہ ساری چیزیں, وہ چاہے تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے, پیپلز پارٹی کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی.
وہ چاہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ رہی ہے نہیں ہو سکی, وہ پی ایم ایل کیو کی رہی ہے نہیں ہو سکی. اگر پیپلز پارٹی آج ڈیولپمنٹ مانگتی ہے تو اس میں کون سی غلط چیز ہے؟